تھی. یہ سازشیں ہماری ایجنسیاں بناتی ہیں. میرے خیال میں تو یہ بالکل ڈرامہ نہیں تھا. میرے خیال میں تو بالکل حقیقت پہ سب کچھ وہاں پہ چلا تھا. جی یہاں پر مغربی پاکستان میں جو لوگوں کو تعصب دیا گیا وہ تعصب یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر مطلب کہ ہندو شامل ہیں، ایک ہندو سازش ہے. 1969 میں ایوب خان نے کابینہ کے ایک اجلاس میں کہا، ہمیں مغربی پاکستان کے مسائل حل کرنے چاہیے. مشرقی پاکستان چند سال ہمارے ساتھ رہے گا جبکہ مغربی پاکستان چلتا رہے گا. ایوب خان نے اپنے ہی بنائے گئے آئین کے برخلاف اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کے بجائے چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا. اگرچہ یحییٰ خان نے 1970 میں 1 یونٹ کا خاتمہ کر کے ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن یہ وقت آنے تک بہت دیر ہو چکی تھی. وفاق کی حامی جماعتیں صوبہ بنگال میں اپنا اثر کھو چکی تھیں. عوامی لیگ اور اس کے 6 نکات مقامی لوگوں کی آواز بن چکے تھے. پاکستان کے 2 حصوں میں مستقل بڑھتی رہنے والی خلیج اب اپنا خراج مانگ رہی تھی. پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان آپ سے جدا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 6 نکات پہ بات کرو. ہم کہتے ہیں 5.5 نکات ہم مانتے ہیں، آدھا نہیں مانتے. آدھے نقطے پہ ہم نے آدھا پاکستان دے دیا. 5.5 پوائنٹ اس لیے مانے کہ وہ جائز تھے. 5.5 پوائنٹ سے الگ نہیں ہوتا تھا پاکستان. 6 پوائنٹ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت نہیں، کچھ دنوں بعد وہ اسی نتیجے پہ جاتے. آپ ایک بجٹ پہ ایسی لڑائی ہوتی جیسے ملک کی سالمیت پہ لڑائی ہوتی ہے. ہم یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تھے؟ یہی حق آپ کو تھا، اتنا ہی حق بنگالیوں کو تھا. میں نے کہا کہ ملک بنگالیوں نے بنایا، آپ نے تو قبضہ کیا اس پہ. کبھی بھی طاقت کے بے دریغ استعمال سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر آپ حکومت نہیں کر سکتے. لوگوں کے دلوں پر اسی وقت آپ حکومت کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان کے دلوں کو جیتیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان کو مین اسٹریم میں لا کر، مرکزی دھارے میں لا کر، انہیں ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا حصہ بنا کر، ان کی عزت نفس کو بحال کر کے ان مذاکرات پر بات چیت کریں. جائز مطالبات تھے، وہ ان کو ملنا چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک تحریک شروع ہوئی اور سقوط ڈھاکہ کا سبب بنی. میں مجیب الرحمان سے ملا 2-3 دفعہ، اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں، مگر اس کو بھی انہوں نے بنا دیا 6 پوائنٹ ہے، پاکستان لے کے بھاگ جائیں گے. 1970 کے الیکشنز کے اعلان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان اور سینئر کمانڈرز کا خیال تھا کہ انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور یحییٰ خان مخلوط حکومت کو کنٹرول کرتے رہیں گے. سابق امریکی وزیر خارجہ اور دانشور ہنری کسنجر نے اپنی کتاب وائٹ ہاؤس ایئرز میں اس بات کا ذکر کیا ہے. یحییٰ خان نے اکتوبر 1970 میں واشنگٹن میں ہنری کسنجر کو بتایا کہ انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کر پہنچ جائیں گی اور وہ مخلوط حکومت کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس میں پھر سے ہماری یہ حساس یا انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں. ہماری تو ہسٹری انٹیلیجنس فیلئرز کی ہے، 65 کی جنگ بھی انٹیلیجنس فیلئر کی ہسٹری. یہ بھی یہی تھا کہ جناب کوئی نہیں جیتے گا. اگرچہ یحییٰ خان نے در پردہ بھٹو سے انڈرسٹینڈنگ بھی کی ہوئی تھی، اس کے باوجود اپنی انشورنس پالیسی کے طور پہ اس دور میں بھی انہوں نے تمام پارٹیوں کو فنڈنگ کی خفیہ طور پر، جو اب ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں. مگر ایک کریڈٹ یہاں یحییٰ خان کو جاتا ہے کہ اس نے پہلے فیئر الیکشن کرائے، چاہے اس کے انٹینشن کچھ بھی تھے. مشرقی پاکستان میں شدید سیلاب آ گیا اور الیکشنز چند ماہ کے لیے ملتوی کر دیے گئے. اگرچہ اس سیلاب میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی مرکزی حکومت اس صورتحال میں حیرت انگیز بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتی تو ہلاک ہونے والوں کی تعداد کہیں کم ہوتی. میں انگلینڈ کے اندر تھا اور وہاں کے اخبارات میں جو خبر تھی
وہ یہ تھی کہ مغربی پاکستان کے پہنچنے سے پہلے مدد دینے والے جو ہیں برطانوی حکومت ہے کہ جس نے ان کو مدد پہنچائی ہے یہ. تو اب ظاہر ہے کہ ایک تعصب جو تھا وہ یہ تھا کہ دوسری قومیں جو ہیں یا بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو تو احساس ہوا، لیکن خود مغربی پاکستان کی حکومت نے اس سیلاب کو یا اس حادثے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا کہ لوگوں کی فوری طور پہ مدد کی جاتی. نہیں جی، یہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے اور میرے خیال میں انفیئر بات ہے، کیونکہ سائیکلون کے بعد جو یہاں سے لوگ گئے، اور میں ان میں سے میں شامل تو نہیں تھا، لیکن میرے کئی قریبی رفقا جو تھے جو کہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو وہاں کام کیا، وہ تو بہت ہی کیا کہتے قابل تحسین تھا. انہوں نے بہت محنت کی، بڑی کوشش کی. کوئی یہاں سے لیڈر گیا ہی نہیں وہاں دیکھنے کو، نہ کوئی ان کو مالی امداد دی، نہ کوئی ان کے لیے کیا. وہ کہتے تھے کہ اگر مغربی پاکستان میں ہوتا تو یہ رویہ نہیں ہوتا حکومت کا. یہ مجرمانہ ہمارا اپروچ تھا. الیکشنز منعقد ہوئے. الیکشنز کے نتائج مبصرین کی توقع کے برخلاف تھے. مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں. عوامی لیگ کو اتنی نشستیں حاصل ہوئیں کہ وہ تنہا حکومت بنا سکتی تھی. Legally, I am the authority because people have voted to me. I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. Today, tomorrow, or day after tomorrow, they must win. Victory is ours. لیکن اقتدار کی منتقلی نہ ہو سکی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ایک طرح سے سبھی پر عائد ہوتی ہے، یعنی ضیاء خان کے اوپر بھی جو اس وقت ملک کے صدر تھے، بھٹو کو بھی، چونکہ بالکل نظر آتا ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آنے کے خواہش مند تھے، اور جیسا کہ ہمیں پوری شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت کے اخبارات اور ان کی تقاریر، اس سے ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے اوپر تیار نہیں تھے، چونکہ اس صورت میں ان کو یہ خیال تھا کہ ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا ذمہ دار تو جنرل ضیاء خان ہے، کیونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی یہ اور ضیاء خان یہ بنگالیوں کو نہیں چاہتے تھے، اور انہیں مار مار کے زبردستی پاکستان کو علیحدہ کیا. سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا. مذاکرات کی کوشش کی گئی. ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان بھی کیا گیا. جب میں نے جانے لگا میں ڈھاکے تو میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی. میں نے کہا جناب آپ کیوں نہیں جا رہے ڈھاکے؟ ڈائیلاگ اوپن کرنے کا تو نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یو آر ٹیچنگ می پالیٹکس نتھنگ بٹ پار. میں کہا تھینک یو ویری مچ سٹی. اور یوں حکمرانوں نے فوجی آپریشن کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا منصوبہ تیار کیا. جنرل اے کے نیازی کی سربراہی میں ملٹری آپریشن شروع ہوتا ہے. مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید ہاشمی اس آپریشن کے چشمدید گواہ ہیں. تاریخ سے ہٹ کے جو ہم نے خود دیکھا تو وہ کاش ہماری آنکھیں نہ دیکھتی. جنرل نیازی صاحب تھے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ وہاں پہ وہی